يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وعلى محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، ان دنوں مسجدوں کا بڑا چرچا ہو رہا ہے اور مختلف انداز سے مسجدوں کے نام میڈیا میں چھپ رہے ہیں اور ان کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور ایک خاص ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بات اسلام نے قرآن مجید کے ذریعے پہلے ہی صاف اور واضح کر دی. یہ جو مسجدیں ہیں یہ در حقیقت صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے، ایک ڈھانچے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے جہاں مسلمان پاک و صاف ہو کر، معطر اور معمر ہو کر اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے. مسجد جائز پیسے سے جائز زمین پر جو بنائی جاتی ہے وہی مسجد کہلائی جاتی ہے. ناجائز پیسے سے اور ناجائز زمین پر جو مسجد بنائی جاتی ہے اس کو مسجد نہیں کہا جاتا. الحمدللہ ایک عام مسلمان بھی اتنا جانتا ہے کہ زبردستی قبضہ کی ہوئی زمین پر مسجد بنانے سے نہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں کی جانے والی عبادت قابل قبول ہو. تو مسجد جائز جگہ، جائز رقم سے، جائز پیسوں سے، قانونی اور شرعی دونوں اعتبار سے جو مضبوط ہوتی ہے وہی مسجد کی تعریف میں آتی ہے. اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، گھروں میں نہیں بلکہ اس مقام پر کریں جس کو مسجد کہا جاتا ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس مسجدوں کی تعمیر فرمائی اور آپ نے مسجدوں کی زمین کو پیسہ دے کر خریدا اور پھر اس میں 5 وقتہ نمازیں آپ نے قائم فرمائی. 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ جمعہ کی نماز بھی اس میں خطبے کے ساتھ ادا کی جائے. تو شروع اسلام کے زمانے سے ہی مسجد کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے مسلمانوں کی روحانی اخلاقی دلی بنانے میں. اس کی بنیاد چونکہ ایمان پر ہوتی ہے، اس کی بنیاد چونکہ اخلاق پر ہوتی ہے، اس کی بنیاد چونکہ ایمانی جذبات پر ہوتی ہے، اس لیے اس مسجد کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، اس کا احترام بھی بتایا گیا ہے کہ جب ایک بار کہیں مسجد بنا دی جاتی ہے
تعمیر کر دی جاتی ہے تو پھر وہ خدا کا گھر اس دن تک جس کو قیامت کہتے ہیں وہ مسجد ہی ہے، اگرچہ یہ کچھ دن اس میں عبادت کا وقفہ رہا ہو، یعنی نمازیں نہ پڑھی گئی ہوں، لیکن نمازیں نہ ادا کرنے سے وہ مسجد کے حکم سے خارج نہیں ہو جاتی بلکہ وہ مسجد ہی رہتی ہے۔ اس لیے آپ اپنا مکان تو بیچ سکتے ہیں، اس کی خرید و فروخت تو کر سکتے ہیں، اپنے مکان کی آپ رجسٹری کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی رجسٹری نہیں ہوتی، مطلب اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اس کو بیچا یا خریدا نہیں جا سکتا، یا اس کے عوض میں کچھ اور نہیں لیا جا سکتا۔ جہاں مسجد ہو جاتی ہے وہ اسلامی احکامات کے مطابق مسجد ہی رہتی۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مختلف ملکوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے گئے تو وہاں پر انہوں نے اپنے مکان بھی بنائے اور خدا کا مکان بھی بنایا۔ وہاں پر انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی بنیادیں رکھی، حالانکہ وہ حاکم بن گئے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان زمینوں کی جہاں وہ مسجد بنانا چاہتے تھے قیمت ادا کی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد اس سرزمین پر انہوں نے مسجد تعمیر فرمائی۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا آ رہا ہے، دنیا کے مشرق میں، مغرب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا جاتا ہے وہ جائز اور قانونی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف کے اندر ارشاد ہوتا ہے، یہ جو اللہ کے گھر بناتے ہیں، یہ جو مسجدیں بناتے ہیں، تو یہ وہی لوگ بنا سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی توقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جن کا ایمان ہے، جو مانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، جو مانتے ہیں کہ عبادت میں سکون ملتا ہے، جو مانتے ہیں کہ سجدے میں لطف ملتا ہے، جو مانتے ہیں کہ بندے کے لیے عبادت ضروری ہے، جو مانتے ہیں کہ بندے کے لیے بندگی ضروری ہے، جو مانتے ہیں کہ بندگی کے بغیر مومن نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ ہی آگے بڑھتے ہیں، پیش قدمی کرتے ہیں اور اپنا جائز پیسہ، حلال مال خرچ کر کے یہ اللہ کی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ ان میں بڑا ثواب اور بڑا اجر اسلام نے بتایا۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی، آج پھر موقع ہے تو میں اسے آپ کی خدمت میں دہرائے دیتا ہوں۔ سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، ظاہر جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا تو وہ زبردستی زمین پر نہیں بنائے گا، قبضہ کی ہوئی زمین پر نہیں بنائے گا، بلکہ قیمت دی ہوئی زمین پر اللہ کا گھر بنائے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہوگا وہ دل سے ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے وہ سچائی کے ساتھ اور حقانیت کی بنیاد پر ہوں گے۔ من بنا للہ مسجداً، جو اپنے حلال مال سے جائز جگہ پر، قانونی جگہ پر، شرعی جگہ پر اللہ کے لیے گھر بنائے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنائے گا، لوگوں پر رعب اور داب ڈالنے کے لیے نہیں بنائے گا، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بنائے گا، لوگوں کو ایذا دینے کے لیے نہیں بنائے گا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوگا، بندوں کو خوش کرنا نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسا بندہ
جو خلوص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ جب اللہ کا گھر بناتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی تعمیر مسجد سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے کہ واقعی بندے نے حلال مال سے میرا گھر بنایا، جائز مقام پر، جائز زمین پر میرا گھر بنایا۔ جب بندہ ہو کر وہ میرا گھر بنا رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اپنا خون پسینہ کر رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو لگا رہا ہے، اپنی بستی والوں کو اس کے اندر شامل کیا ہے، باضابطہ ایک تعمیری کمیٹی بنایا ہے، وہ بندہ ہونے کی وجہ سے میرا گھر زمین پر بنا رہا ہے، تو اے بندے خوش ہو جا، میں تیرا گھر اپنی جنت میں بناؤں، ایسی جنت میں بناؤں گا کہ وہ جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا اختتام ہونے والا نہیں ہے، وہ لا فانی ہوگی، لا انتہا ہوگی، اس کی حفاظت میں کرنے والا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے مومنین کو جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، اور پھر وہ خدا کے بندے جو مسجد کی گھر کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، یا پھر مسجد کی اچھائی میں، مسجد کی صفائی میں، مسجد کی ستھرائی میں، مسجد کے انتظامات میں اور اس کی بہتر سے بہتر دیکھ ریکھ میں اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی فکر اور اپنی سوچ اور اپنے ذرائع اور اسباب اختیار کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ بھی ثواب سے خالی نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، ان کے اندر ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن بندہ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے سایہ تلاش کرے، سایہ ڈھونڈے گا، لیکن کچھ آدمی ایسے ہوں گے کہ ان کو سایہ ڈھونڈے بغیر خود اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے، یقیناً وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اب وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو ان آدمیوں کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ اب مسجد میں اٹکا ہوا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ مسجد کے انتظامات کی فکر کرتا ہے، مسجد کی بہتری کی فکر کرتا ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ مسجد کا بنانا ہی کمال نہیں ہے، مسجد کا تعمیر کرنا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ مسجد کا بچانا بھی کمال ہے۔ مسجد کو سجدوں سے آباد رکھنا دراصل یہ مسجد کی تعمیر کا مقصد ہے۔ اس طریقے سے آپ ہزاروں روپے لگا کر، لاکھوں روپے لگا کر، اللہ نے کیا ہے تو کروڑوں روپے لگا کر آپ گھر بناتے ہیں، گھر بنا کر آپ فٹ پاتھ پہ تھوڑی رہتے، آپ فٹ پاتھ پر نہیں رہتے، یا پڑوسی کے پاس نہیں رہتے، رشتے دار کے پاس نہیں رہتے، بلکہ آپ نے گھر بنایا ہی اس لیے کہ آپ اطمینان سے گھر کے اندر رہ سکیں، بارش سے بچیں، دھوپ سے بچیں، گرمی سے بچیں، سردی سے بچیں۔ تو گھر بنا کر آپ خالی نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس گھر میں آپ قیام کرتے ہیں، آپ سکونت اختیار کرتے ہیں، اور جتنے باہر کی آفات، بلیات، مصیبتیں ہیں، ان سب سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے خالی گھر بنا کر چھوڑ دینا کمال نہیں ہے، بلکہ اس گھر کی حفاظت بھی کرنا کمال ہے۔ کہ گھر پہ کوئی قبضہ کرنے کے لیے آ جائے تو آپ خاموش رہتے ہیں، کوئی اس کے جھوٹے کاغذات بنائے تو آپ خاموش رہتے ہیں، کوئی اس کو آگ لگانے کے لیے آئے تو آپ خاموش رہتے ہیں؟ نہیں رہتے، بلکہ آپ جستجو کرتے ہیں، قانون کا سہارا لیتے ہیں، جی لا اینڈ آرڈر کا سہارا لیتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، خاموش نہیں رہتے آپ۔ تو ایسے ہی مسجد بنانا بھی کمال نہیں ہے، بلکہ مسجد کو آباد رکھنا کمال ہے۔ مسجد تعمیر کرنا اصل مقصد نہیں ہے،
بلکہ مسجد تعمیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے آئیں گے، تلاوت قرآن کے لیے آئیں گے، اس میں حلقہ اخلاق قائم کرنے کے لیے آئیں گے، اس میں سماجی زندگی کے سدھار کے لیے آپ آئیں گے، اس میں دینیات سیکھنے کے لیے آپ آئیں گے، اس میں مسلمانوں کی بہتری کے جو کام ہو سکتے ہیں اس میں مشورہ کرنے کے لیے آپ آئیں گے۔ مسجد بنائیں گے تو وہاں دین کی تعلیم بھی ہوگی، مسجد بنائیں گے تو وہاں آپ کے بچوں کو اخلاق کا سبق بھی پڑھایا جائے گا، مسجد آپ بنائیں گے تو وہاں کی ساری فضا روحانی ہوگی، اور وہاں کی اس روحانی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے آپ پوری کوشش کریں گے۔ آپ سے اگر نہیں ہوتا، محلے والوں سے نہیں ہوتا، ان کی مصروفیات ہیں یا ان کے کاروبار ہیں یا ان کا بزنس ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ محلے کے اندر، بستی کے اندر جو لوگ سمجھدار ہیں، جن کو دینی کاموں سے دلچسپی ہے، جن کا حساب کتاب بالکل صحیح ہوتا ہے، جو پائی کا حساب رکھتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں اور نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ملا کر ایک مجلس منتظمہ آپ بنائیں، جسے مینیجنگ کمیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ مینیجنگ کمیٹی صاحب پوری مسجد کی جو ضروریات ہوتی ہیں، اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اس پہ کرنٹ کا انتظام کرنا، صاف صفائی کا انتظام کرنا، مؤذن صاحب کا انتظام کرنا، خطیب صاحب کا تقرر کرنا، امام صاحب کا تقرر کرنا، حافظ صاحب کا جب رمضان شریف آ جائے تقرر کرنا، اور اس کی بہتر سے بہتر انداز میں نظام کو چلانا، تو یہ ہوتا ہے اس کمیٹی کے حوالے، اور آپ اس کمیٹی کی معاونت کرتے ہیں کہ صاحب آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم وقت تو دے نہیں سکتے، لیکن اس خدا کے گھر کے لیے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے وہ عطیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو باضابطہ اس کی رسید دی جاتی ہے، اور باضابطہ اس کا ایک چارٹ بنا کر حساب لگایا جاتا ہے کہ صاحب اس مہینے میں اتنا کلیکشن ہوا، اس مہینے میں اتنا عطیہ وصول ہوا، اتنی امام صاحب کی تنخواہ دی گئی، اتنی خادمین کی تنخواہ دی گئی، اتنا مؤذن صاحب کا صرف کیا گیا، اتنا کرنٹ کا بل آیا، اتنا پانی کا بل آیا، اتنا مینٹیننس پر خرچ کیا گیا، اور اتنا چونا پانی رنگ روغن پر صرف کیا گیا، اتنا حافظ صاحب کا نذرانہ دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ کمیٹی پورے مسجد کے انتظامات کی بہترین طور پر نگرانی کرتی ہے، اور ان انتظامات کے ذریعے آپ کا اعتماد بھی حاصل کرتی ہے۔ چوہدری صاحب کمیٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، لہذا اسی کو ایکسٹینشن دیا جانا چاہیے، اسی کی توسیع کی جانی چاہیے۔ اس طریقے سے ساری دنیا کے اندر مسلمان الحمدللہ مسجدوں کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے گھر کے انتظام کے لیے چن لیتا ہے۔ مسجد کی خدمت بڑی خدمت ہے، مسجد کی خدمت بڑی خدمت ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی صدر کی حیثیت سے خدمت کر رہا ہے تو بھی بڑی بات، معتمد کی حیثیت سے خدمت کر رہا ہے تو بھی بڑا اعزاز ہے، اگر کوئی ایگزیکٹو ممبر ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن کوئی سب یہ کام نہیں کر رہا ہے، مسجد میں صفائی کر رہا ہے، جالے نکال رہا ہے، جھاڑو دے رہا ہے، تو اس کا مقام بھی اللہ کے پاس بہت بڑا ہے۔ جھاڑو دینے والا بھی اللہ کے پاس اللہ کے گھر کا بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسجدوں کے آداب، مسجدوں کی تعظیم قرآن شریف کے اندر بھی بتائی گئی، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر بتایا گیا۔ قرآن شریف میں اندر آتا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم انسان کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں لوگوں کو عبادت کے لیے روک سکے۔ قرآن شریف کے اندر ایسے لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہا گیا کہ ایسا آدمی انصاف پسند نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی انسانیت پسند نہیں ہو سکتا
جو ایک انسان کو اپنی عبادت سے اس کی عبادت گاہ میں روک رہا ہو، یہ جو اس کے روکنے کا عمل ہے، خلل ڈالنے کا عمل ہے، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کا شمار ظالمین میں کیا۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی ذریعے نامسعود کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہوتا ہے، اللہ کے گھروں کو صدوں سے آباد کرنا ہوتا ہے، وہاں پیشانیاں جھکانی ہوتی ہیں، وہاں ذکر و اذکار کی، درود و سلام کی محفلیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس بستی میں، اس اسٹیٹ میں، اس ملک میں امن ہی امن ہو۔ جہاں سے امن غارت ہو جاتا ہے، جہاں سے امن رخصت ہو جاتا ہے، جہاں سے امن میں خلل پڑتا ہے، وہیں سے سارے انسان ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیماریاں ان کو لپیٹ لیتی ہیں، بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، رزق جھڑ جاتا ہے، عمریں کم ہو جاتی ہے، اور مختلف قسم کے امراض وہاں پر جنم لیتے ہیں۔ تو مسجد کی چہار دیواری سے جو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، وہ شیطانی فتنوں کو دور کرنے کے بہترین نسخہ ہے۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، اور اس مسجد کے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے رہنے والوں کو امن عطا فرماتا ہے۔ رحمت خداوندی سے وہ بستی سرفراز ہوتی ہے جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے، جہاں قیام ہوتا ہے، جہاں سجود ہوتا ہے، جہاں قعود ہوتا ہے، جہاں ثنا اور التحیات پڑھا جاتا ہے، جہاں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الغافلین۔ یہ بندہ جب اپنی طرف سے پڑھتا ہے تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر رحم آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر رحم آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل ذلیل و خوار کر رہا ہے، اپنے آپ کو وہ خاسرین میں شمار کر رہا ہے، گھاٹے والوں میں شمار کر رہا ہے، نقصان والوں میں شمار کر رہا ہے، کیونکہ جب تک اس کا اللہ کا فضل نہیں ہوگا یقیناً وہ گھاٹے والا ہوگا۔ تو اللہ ہم کو خاسرین میں نہ بنا بلکہ ہم کو نافعین میں بنا، ہم کو آمینین میں بنا، ہم کو ذاکرین میں بنا، ہم کو شاکرین میں بنا، ہم کو امن والوں میں بنا۔ پھر بندہ دعا کرتا ہے اللہم انت السلام، اے پروردگار آپ سرتبہ سلامتی ہے جیسے آپ کی ذات کے لائق ہے، اے پروردگار ہم سے سلامتی مانگ۔ بندہ جب مسجد کی چہار دیواری میں سلامتی مانگتا ہے تو پروردگار عالم اس کو سلامتی عطا فرمائے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ مسجد سلامتی کی جگہ ہے، اس کے در و دیوار سے سلامتی ملتی ہے، اس کے در و دیوار سے پیس ملتا ہے، اس کے در و دیوار سے سکون ملتا ہے۔ تو ایسی سکون کی جگہ کو آنے سے روکنا یقیناً یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کہتا ہے کہ یہ ظلم کا عمل ہے۔ ویسے ظلم کی تعریف یہی نہیں کہ اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، اس کا مال چھین لیا جائے، اس کی پاکٹ چھین جائے۔ ظلم کی جو تعریف علماء ربانی نے بیان فرمائی ہے کہ کسی چیز کو اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ہے ظلم کی تعریف۔ جیسے ایک موٹی اور سادہ سی مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دیکھیے کہ ہمارے پاس پان استعمال ہوتا ہے نا، پان کھا کے
جب تھوک آتا ہے تو کس کے اندر ڈالتے ہو؟ اگال دان کے اندر ڈالتے ہو۔ اور اگال دان آپ نے بنایا صاحب بجلی صنعت کا، سلور کا بنایا، چاندی کا بنایا، یا پھر آپ نے سونے کا بنایا، تو یہ اگال دان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر تھوکا جائے۔ اب اگر کوئی نصاب یہ سونے کا ہے اور یہ چاندی کا ہے اور بجلی صنعت کا ہے، اس کے اندر پانی پیا جائے تو یہ پانی ڈال کر پانی پینا یہ اگال دان میں ظلم ہے، کیونکہ پانی پینے کے لیے تھوکنے کے لیے۔ ویسے ہی ایک گلاس چاہے وہ پلاسٹک کی ہو، چاہے وہ کانچ کی ہو، چاہے ہیرے کی ہو، چاہے مٹی کی ہو، یہ جو گلاس یا کلیاں بنائی گئی پانی پینے کے لیے بنائی گئی۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے اندر پانی نہیں پیتا ہے بلکہ تھوکتا ہے تو یہ تھوکنا اس کے اندر ظلم ہے۔ تو عربی میں اس کو کہا گیا وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، چیز کو اس کے غیر مقام پر رکھنا، چیز کو اس کے غیر مقام پر رکھنا یہ کیا ہے صاحب؟ ظلم ہے۔ اس طریقے سے مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد سکون کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد تلاوت قرآن کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس مسجد کو دیگر کاموں کے لیے استعمال کرنا جو دینی نہیں ہے، اخلاقی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، اعتکاف سے ہٹ کر، تلاوت قرآن سے ہٹ کر، سجدہ و رکوع سے ہٹ کر کسی اور چیز کے لیے جو مسجد کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مسجد کے شایان شان نہیں ہے، تو پھر یہ گویا مسجد پر ظلم۔ اس لیے مسجد کے آداب میں کہ مسلمانوں کو 1400 سال سے بتایا جا رہا ہے، اب کوئی سن کے عمل کرتا ہے، کوئی سن کے عمل نہیں کرتا، کہ صاحب یہاں چٹا، بیڑی، سگار، ادرک، لہسن، پیاز کھا کر مسجد کو نہیں آنا، کیونکہ یہ خوشبو فرشتوں کو ناپسند ہے۔ مسجد میں تھوکنا نہیں، جیسے کوئی آدمی اگر مسجد میں تھوکتا ہے، نفس مسجد میں جہاں عبادت کی جا رہی ہے، تو جیسے کہ انسان کو کراہت ہوتی ہے، وہ تھوک کی آواز کو سن کر، تھوک کو دیکھ کر اپنے جسم کو سکڑتا ہے، تو ویسے ہی مسجد کی دیواریں بھی سکڑتی ہیں، یہ حدیث شریف کے اندر آیا۔ تو مسجد عبادت کی جگہ ہے، اور پھر مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں کھانا نہیں ہے، یہاں پینا نہیں ہے، یہاں سونا بھی نہیں ہے۔ اور مسجد چونکہ عبادت کی جگہ ہے تو یہاں پر تجارت بھی، بزنس بھی نہیں کرنا ہے۔ بہت سے بھائی ہمارے مسجد کے اندر آ کر تجارت کرتے ہوئے تھے، گیٹوں کے پاس جو کرنا ہے آپ کی، عبادت کے مقام کو جو چھوڑ کر جو کرنا ہے وہ کیجیے۔ حتیٰ کہ مسجد کا یہ احترام مسلمانوں کو بار بار بتایا گیا، مسجد کے اندر جہاں آپ عبادت کر رہے ہیں خیرات بھی آپ کو نہیں دینا ہے، خیرات بھی نہیں دینا ہے۔ کہاں دینا ہے؟ مسجد کے باہر۔ خیرات دینا کوئی برا کام ہے؟ خیرات دینے کی تو ترغیب ہے، خیرات دینے کی تو ترغیب ہے۔ خیرات دیجیے اللہ کے نام میں، پیسہ دبا کے مت رکھیے، پاکٹ میں مت رکھیے، مگر خیرات دینے کا بھی ایک مقام بتایا گیا کہ مسجد کے باہر، مسجد کے اندر خیرات دینا بھی صحیح نہیں۔ اب جب خیرات دینا صحیح نہیں ہے تو پھر سونا کیسے صحیح ہوگا، کھانا کیسے صحیح ہوگا؟ ہاں، معتکف کے لیے جو آدمی مسجد میں اللہ کے لیے بیٹھ گیا ہے کہ اے پروردگار اب میں تیری چوکھٹ پہ بیٹھ گیا ہوں، میری یہ نیت ہے، جائز نیت ہے، یہ کام میرا ہونا ہے، اب یہ کام ہوئے تک میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں، میں آپ کے دربار سے جانے والا نہیں، اس کا نام ہے اعتکاف۔ تو ایسے معتکف کے لیے اجازت دیجیے وہ مسجد میں کھا سکتا ہے، مسجد میں سو سکتا ہے، لیکن مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کر سکتا، دینی باتیں کر سکتا ہے۔ وعظ و نصیحت کی بات ہو سکتی ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ ہو سکتا ہے، لیکن غیر دینی کتابوں کا مطالعہ یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسجد کے آداب
1400 سال سے بتائے جا رہے ہیں، اور مسجد کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کو بنائیں بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، تاکہ آپ کا پیسہ پھر اللہ کی راہ میں کیسے خرچ ہوگا، کیسے آپ کہیں گے کہ میں نے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا، تو اس سے حج کو جانے کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں، زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ویسے بتا گیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ حلال پیسہ خرچ کریں، زکوٰۃ کا مال مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ ہو نہیں سکتا، بلکہ جو 57.5 ہے 2.5% دینے کے بعد اس میں سے آپ مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیں، لاکھوں کروڑوں روپے آپ کو دینا نہیں ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں، جتنا آپ کے دل میں خواہش ہے، جتنا آپ کا جذبہ ایمانی ہے، تو یہ مسجد کا مقام، یہ مسجد کی تعریف، یہ مسجد کے آداب مسلمانوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مسجد بنانا بھی ہمارا کام ہے، مسجد بچانا بھی ہمارا کام، اور جب مسجد بن جاتی ہے تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مسجد میں آنے کا بھی طریقہ ہے، مسلمان بے قاعدہ قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان ڈسپلن والی قوم کا نام، قاعدے میں رہیے، فائدے میں رہیے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بتایا گونگے بن کے داخل مت ہوئیے، خاموش داخل مت ہوئیے، پھر بلکہ دعا پڑھتے ہوئے اور اپنا سیدھا دایاں پیر ڈالتے ہوئے مسجد گیٹ کے اندر داخل ہوئیے اور دعا پڑھیے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ عربی میں آپ کو یاد نہیں ہے، اردو تو آپ کی مادری زبان ہے، اردو میں بھی آپ بول سکتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام، آپ پر درود لاکھوں کروڑوں، اور پھر اے پروردگار میں آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، مجھ پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیجیے۔ آپ اردو میں بھی بولیے، لازم نہیں کہ آپ عربی ہی میں بولیے، عربی میں بولتے ہیں کوئی اچھی ہے، اچھی بات ہے کہ یہ سرکاری زبان، سرکار دو عالم کی پسندیدہ زبان، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کسی اور زبان میں نازل نہیں فرمایا بلکہ عربی زبان میں نازل فرمایا۔ تو آپ داخل ہوں دعا پڑھتے ہوئے اور سیدھا پیر ڈالتے ہیں۔ تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کا واقعہ بھی ملتا ہے، اگرچہ وہ اپنے اعتبار سے، تقوی کے لحاظ سے اور اپنے تزکیے کے اعتبار سے بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑے مقام کے مالک تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ کسی فکر میں، کسی دھن میں، کسی لو میں، بے خیالی میں وہ دعا پڑھے بغیر اپنا دایاں پیر ڈالنے کے بجائے بائیں پیر سے داخل ہو گئے، دایاں پیر ڈالنے کے بجائے بائیں پیر سے داخل ہو گئے، تو اسی وقت آسمان سے ندا آئی، اے سور، سور کہتے ہیں عربی میں بیل کو، سور کہتے ہیں عربی میں بیل کو، یعنی اس بے خیالی کی سزا یہ ملی کہ انسانیت کے دائرے سے نکال دیا گیا اور جانوروں کے زمرے میں داخل کر دیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں مسجد میں آنے کی کتنی اہمیت ہے، سیدھا پیر ڈالنے کی کتنی اہمیت ہے، اس کا خیال ہم کو، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم کو دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ ان نشانیوں کی پابندی اگر ہم نہیں کریں گے، ان آداب کا خیال اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کس سے توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا دوسروں سے توقع ہو سکتی ہے تو سیدھا پیر ڈال کے آئے گا؟ تو یہ شخصیت کون سی تھی جو بجائے سیدھا پیر ڈالنے کے بایاں پیر ڈال کے آئے؟ تاریخ ان کا نام بتاتی ہے، حضرت سفیان ان کا نام پہلے تھا، اور جب بے خیالی میں بایاں پیر ڈالنے کے مسجد میں داخل ہوئے تو سور کہا گیا،
تو ان کے نام کے آگے سوری لگ گیا. اس طریقے سے آپ کا نام بنا سفیان ثوری. بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن خیال ہٹ گیا, توجہ ہٹ گئی تو انسانیت کے زمرے میں سے نکال لیا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ادب کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اگر ایک انسان انسانیت کے دائرے سے نکال دیا جاتا ہے تو جو فرض کا خیال نہ کرے اس کا کیا ہوگا, جو سنت کا قتل کرے اس کا کیا ہوگا, جو سنت کا مذاق اڑائے اس کا کیا ہوگا, جو سنت کو قتل کرے اس کا کیا ہوگا, جو سنت کو مزاح میں لے لے, ہاں بھائی دیکھیں گے عمل کریں گے, اس کا کیا ہوگا. جبکہ ایک ادب کے نہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کہ انسانیت کے دائرے سے خارج کر دیا جا رہا ہے. تو یہ مسجد کے آداب, یہ مسجد کے مقام, یہ مسجد کی عظمت, یہ مسجد کا تقدس, یہ مسجد کی پاکی اور یہ مسجد کی بلندی مسلمانوں کو اپنے خیال میں رکھنا ہے, اپنی فکر میں رکھنا ہے, اپنے عمل میں رکھنا ہے, اور ان کو یہ سمجھنا ہے کہ میں کسی دنیاوی بادشاہ کے دربار میں نہیں آ رہا, میں کسی لیڈر سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا ہوں, میں بے جہانی سے نہ جاؤں بلکہ پورے آداب کے ساتھ آؤں, پورے اخلاص کے ساتھ آؤں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو آستین چڑھا کے آتے ہیں. آستین چڑھانے کا مطلب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر خدا کے گھر میں بھی آستین چڑھا کے آئے ہیں تو اس کا مطلب نماز پڑھنے نہیں آیا, خدا سے لڑنے کے لیے آئے. یہ عمل بھی ناپسند کیا گیا. ہمارے بہت سے بھائی اس کا خیال نہیں کرتے. اس خیال کو اپنے فکر کے اندر باندھ لیجئے کہ ایسا عمل بھی اللہ کے دربار میں بے ادبی شمار کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی ہم کو بہرحال مسجد کے آداب سمجھنے اور آداب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اور پھر اگر ہم اس پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں گے اور مسجدیں ہمیشہ بھری ہوئی رہے گی اور اس کا خیال رکھا جاتا رہے گا تو پھر اس طریقے سے ان پر غلط نگاہیں پڑنے لگے گی. سوچنا پڑے گا کہ اس پر غلط نگاہ کیسے ڈالیں, اس کے اوپر ہم غلط قدم کیسے اٹھائیں. گویا ہم نے یہ مواقع پیدا کیے, ہم نے یہ مواقع دیے لوگوں کو کہ وہ ایسے کام کریں. اب ہم نے جب موقع دیا ہے تو ہم اس موقع کو ختم بھی کر سکتے ہیں. ان آداب کا خیال کرنا گویا اپنی زندگی کی حفاظت کرنا. مسجد کا تحفظ ہے تو آپ کی جان کا تحفظ ہے, مسجد کا تحفظ ہے, عبادت کا تحفظ ہے. ممبر محفوظ رہے گا, آپ محفوظ رہیں گے, اور مصلی محفوظ رہے گا, آپ محفوظ رہیں گے. مسجد کی فضائیں محفوظ رہے گی, آپ کی 5 وقتہ نمازیں محفوظ رہیں گی, جمعہ کا خطبہ محفوظ رہے گا, تلاوت قرآن محفوظ رہے گی, درود محفوظ رہے گا, سلام محفوظ رہے گا. آپ کی پہچان مسجد سے ہے, آپ کی شناخت مسجد سے ہے, آپ کی آئیڈینٹی مسجد سے ہے. جیسے اپنے گھر کا خیال آپ کو رکھنا ضروری ہے ویسے ہی مسجد کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے گھروں کی سجدوں سے نشانی بنانے کی عبادت توفیق عطا فرما, سجانے کی توفیق عطا فرما, اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.